بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. نابینا افراد کے مسائل کے حوالے سے آج کے پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں. اور ابھی جب میں بریک پہ گئی تھی تو محمد سمیع نے بڑی ہی پیاری بات کی جو کہ سیدھی دل کو لگی جا کے. انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ سب کو اپنی ماں کہتی ہیں, تو ہم کسی غیر کے پاس نہیں آئے, ہم اپنی ماں کے پاس اپنے مطالبات, اپنی فریاد لے کر آئے ہیں. محمد سمیع کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میم ایبسلوٹلی آپ نے ٹھیک کہا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے ساتھ سیکیورٹی کا رویہ ہے اور دیگر پنجاب پولیس کا جو کل کا بیہیویئر ہے اس کی وجہ سے ہمیں کوئی ماؤں والی فیلنگ نہیں آئی. ہم لاہور میں اپنی ماں کے پاس آئے ہیں کہ ہماری داد رسی کی جائے, اور جس طرح سے آپ عام عوام کے لیے سوشل پروجیکٹس اناؤنس کر رہی ہیں, یہ ہمارا جو تمام تر ڈیلی ویجرز کا مطالبہ ہے یا ہماری پرماننٹ امپلائبلٹی کا ہے, یہ آلموسٹ اگر 50-60 ہزار ایک پرسن کی اگر سیلری بھی ویسے بھی ہو جائے تو یہ کوئی کروڑوں اربوں کا خربوں کا نہیں ہے, یہ 1 ارب 1.5 ارب کا پروجیکٹ ہے. اور یہ بندہ جو ہے وہ کوئی ایک پراپرٹی ڈیلر, کوئی ایک بڑا بزنس مین بھی پے کر سکتا ہے. تو پنجاب حکومت تو بہت ایک بڑا ادارہ ہے اور اس کے وسائل میں بھی لاتعداد اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ پنجاب گورنمنٹ کو ہمیشہ قائم دائم رکھے. اچھا سمیع, ہم جب بریک پہ گئے تھے تو آپ بات کر رہے تھے قوانین کے حوالے سے کہ پنجاب میں کوئی اسپیشلی آپ کے لیے قانون موجود نہیں ہے, اسپیشل پرسنس کے لیے تو ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ نابینا افراد کے لیے اسپیشل کوئی لیجسلیشن ہو جانی چاہیے, آپ کا کوئی اسپیشل کوٹا مختص ہونا چاہیے, آپ کیا چاہتے ہیں؟ میم سب سے پہلے تو ایک روڈ میپ یعنی ایک پرماننٹ پراپرلی ایک پالیسی ہونی چاہیے جس کے تھرو وی آئی پی کی یعنی ویژول امپیئرڈ پرسنس کی ایجوکیشن, ریہیبلیٹیشن, امپلائبلٹی اینڈ فیسیلیٹیشن کے اوپر کام ہو. یہ کمپریہنسو ورک ہے جس میں ہمارا ہونا ضروری ہے کیونکہ ہم ڈائریکٹلی افیکٹنگ ہیں. جب تک ہمیں ساتھ بٹھا کر یہ معاملہ سالو نہیں کیا جائے گا تب تک پالیسی میں بریک آؤٹس رہیں گے اور ہم جو ہے وہ پالیسی سے ناراض بھی رہیں گے اور پالیسی جو ہے ہماری منگوں کے مطابق بھی نہیں بن سکتی. اس میں بنیادی طور پہ چیز یہ ہے امپلائبلٹی کے حوالے سے چونکہ ہم بات کر رہے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا 1% جو کوٹا ہے وہ دیگر ڈسبلٹیز کے ساتھ مرج ہو جاتا ہے تو ہمیں وہ سیپریٹ کر دیا جائے. اور اس کے تحت تمام تر ڈپارٹمنٹ میں 44 جو ڈپارٹمنٹس ہیں اس میں 3000 سے زائد جو ویکنٹ سیٹس پڑی ہیں جو کہ ہماری ہیں, جن کو ڈپارٹمنٹس بھی اون کرتے ہیں اور ہمیں بھی اس بات کا علم ہے, وہ اونلی فار وی آئی یعنی ویژول امپیئرڈ پرسنس کے تحت کے اشتہار کے تحت مشترک کر دی جائیں تاکہ تمام تر جو ویژول امپیئرڈ پرسنس ہیں وہ لگ سکیں. سیف الرحمان صاحب, مسائل ہم ڈسکس کر رہے ہیں, اسموک کا موسم ہے, ہم لوگ مطلب حکومت کی جانب سے, محکمہ ماحولیات کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ غیر ضروری طور پر گھروں سے باہر نہ نکلیں, اپنی ہیلتھ کا خیال رکھیں. یہ لوگ سب کچھ بیٹھے ہیں. یقیناً یہ بڑی افسوسناک بات ہے, ویری انفارچونیٹ سچویشن کہ ایسے بچے ہمارے ملک و قوم کی, یعنی ہم کہتے ہیں جی ہمارے آنے والے وقت کے یہ معمار ہیں, اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا کوئی ڈیفارمٹی کوئی اندر آ گئی, کوئی ڈسیبلٹی آ گئی تو واقعی ریاست تو پھر ولنریبل کلاسز کے لیے ہوتی ہے نا جی. دیکھیں ایک متمول آدمی ہے, ایک امیر آدمی ہے, وہ گھر میں سیکورٹی گارڈ بھی رکھ لے گا, اچھا گھر بھی لے لے گا, فیسلٹیز لے لے گا, اور وہ سر کبھی یہ 50-60-70 ہزار کی نوکری کے لیے کبھی وہ سڑک پہ آ کے اپنی زندگی خطرے میں بھی نہیں ڈالے گا. اور حکومت کے پاس اتنی سپیس ہوتی ہے, اگر سپیس نکالنا چاہیں تو ایسے قوانین بھی موجود ہیں. اور پھر جب ہم 1-2 پروجیکٹس اس طرح کے ویلفیئر کے, جیسے گورنمنٹ کہتی ہے جی ہم اون کرتے ہیں جی BISP کا جو پروجیکٹ ہے وہ اب 700 بلین تک چلا گیا. بالکل ایسا ہی. تو BISP کو چلو اگر صرف محض خیرات کے لیے نہ اگر استعمال کیا جائے تو اس کے لیے کوئی اس طرح کا سلسلہ بنایا جا سکتا ہے کہ ویژولی امپیئرڈ لوگ ہو جائیں یا کوئی دیگر ہینڈی کریفٹ لوگ ہیں, ان کی فلاح کے لیے بہتری کا صورت بنائی جا سکتی ہے. ویسے میرے علم کے مطابق شاید میرے چھوٹے بھائی بتا سکیں, سمیع صاحب کے ایک میرے پاس معذور بچہ آیا تھا, وہ دونوں یعنی ٹانگوں سے معذور تھا, تو میں نے بیت المال کے کوئی اس وقت سینئر تو کوئی چیئرمین تھے اس وقت, مجھے نہیں یاد کون تھے, تو میں نے انہیں میسج کیا تو پھر انہوں نے ان کو ایک چیئر پرووائڈ کر دی تھی, یہ ویل چیئر, وہ بھی میرا کاسٹ کرتی تھی 30-35 ہزار. اس طرح ویژولی امپیئرڈ لوگوں کے لیے بھی کوئی ایسا سسٹم ہونا چاہیے کہ کم سے کم ایک ریگولر بنیادوں پہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں. ٹھیک ہے, میرا خیال ہے گورنمنٹ کے پاس اسپیس ہوتی ہے ہر وقت. ٹھیک. محمد سمیع, معاشرے کی طرف سے کتنی مشکلات رہتی ہیں ہمارے آپ جیسے جو بہت اللہ تعالیٰ نے خاص لوگ بنائے ہیں, اگر آپ کو ایک محرومی دی ہے تو یقینی طور پر کسی نہ کسی طور پر آپ کو کچھ بہت بہترین سے بھی نوازا ہوگا ہمارے خدا نے. مجھے یہ بتائیے معاشرے کا کیا رویہ ہے, ایجوکیشن آپ نے کیسے لی ہے, نارمل سکولز میں لی, یونیورسٹیز میں لی, وہاں پر کتنی مشکلات آپ کو سامنا کرنا پڑا, اور اب جب آپ کا ایک
पूरा करियर होना चाहिए था और अभी भी आप सड़कों पे बैठे हुए हैं? जी मैम, मैंने इंटरमीडिएट जीसी यूनिवर्सिटी से किया है, मैंने बैचलर किया है, क्या बात और फिर उसके बाद अब पढ़े मैं लिखे लोग एमफिल हैं। मेरा मुकम्मल है, होने जा रहा है। तो ये तालीम जो मैंने मुकम्मल की है, ये इसी यकीन और अज़्म के साथ की थी कि मैं बरसरे रोज़गार हो के इस कौम का हाथ बटा सकूंगा और सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करते हुए अपनी कौम के साथ शाना बशाना खड़ा होऊंगा। लेकिन ये है कि ना सिर्फ जो है मुझे निगलेक्ट किया जा रहा है, बल्कि मुझे डीमोरलाइज भी किया जा रहा है। अगर हमारे साथ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का ये रवैया रहेगा तो ना सिर्फ हमारे आने वाले जो लोग हैं वो डीमोटिवेट होंगे, बल्कि जो हमारी एजुकेशन हासिल करने वाले लोग हैं वो भी तालीम के हवाले से बहुत रिजर्वेशंस रखेंगे कि जब पिछले हमारे माजी के जो लोग हैं उनका कुछ नहीं हुआ तो हमारा क्या हो सकता है। मोहम्मद समी, ज़्यादातर आपके जो अभी एहतजाज धरने में लोग मौजूद हैं, ये पढ़े लिखे लोग हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पास एमफिल, जैसे मैंने खुद का आपको बताया है, इसी तरह से एमफिल, एमए, बीए, इंटरमीडिएट और मैट्रिक तक के लोग मौजूद हैं। हमें इस बात का इल्म है कि कौन सा बंदा कहाँ किस कैडर पे लग सकता है, किस बंदे की क्या एबिलिटीज़ हैं, स्किल्स हैं। ये तमाम तरह हमने जो फ्रेमवर्क बनाया हुआ है और हम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के सामने एक सोल्यूशन रख रहे हैं कि तमाम तरह डिपार्टमेंट्स को हमारी लिस्टें फॉरवर्ड कर दी जाएं और कैडर्स उनसे आस करके हमारे साथ एक टीम बना ली जाए जो कि हमारे जैसे मिसाल के तौर जो जहां मैनेज हो सकता है उसको उसकी एजुकेशन के मुताबिक, उसकी एबिलिटी के मुताबिक वहां पर उसको अकोमोडेट कर दिया जाए। जी मैम, ये 2019 में पॉलिसी फ्रेमवर्क के तहत हो चुका है और हमारे 352 लोग जो है वो अकोमोडेट हुए हैं परमानेंट एम्प्लॉयबिलिटी के ऊपर, और वो अभी तक परमानेंट ही हैं। तो लेकिन ये है कि अब उसी तरह का इंटरेस्ट हमें चाहिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से जिस तरह का 2019 में। इसी बात पे मैं हमारे मेहमान जो एनालिस्ट हैं सैफुर रहमान साहब, सर पढ़े लिखे लोग हैं तो हम क्यों इनको माशरे के रहमो करम पे छोड़ना चाहते हैं कि लोग इन पे तरस खाएं, इनको कोई इमदाद दें या फिर ये हाथ फैलाएं, अपनी जिंदगियां गुजारें? नहीं, वो तो बिल्कुल मैं समझता हूँ ये तो नाकाबिल कबूल है, क्योंकि इनको एक सेल्फ स्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट वाला यानी इनको सिस्टम दिया जाए, एम्प्लॉयमेंट दी जाए और फिर गवर्नमेंट में ये कंट्रीब्यूट करेंगे। देखिए इन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि हमारे में कुछ स्किल्स भी हैं लोगों में और स्किल्स मजीद भी डेवलप की जा सकती हैं। यानी गवर्नमेंट का तो बल्कि दावा है, और ख़ास तौर पे जैसे शहबाज शरीफ साहब जब सीएम थे तो हमें वो बाकायदा साथ ले जाते थे अपने हेलीकॉप्टर में बिठा के, इधर चलें जी, मैंने तालीम के लिए कितना काम किया, लैपटॉप दिए, मोहतरमा भी कर रही हैं सीएम साहिबा। तो इसमें थोड़ी सी तवज्जो की बात है, इनकी स्किल्स मजीद डेवलप भी की जा सकती हैं और उसके मुताबिक एक पढ़ा लिखा जवान, स्किल्ड जवान जो है, भले वो थोड़ा सा हैंडीकैप भी हो लेकिन वो उतना ही इफेक्टिवली कंट्रीब्यूट, उसका जो दिमाग है वो बहुत अच्छा चल रहा है, वो ज़हीन नौजवान, ज़हीन लोग हैं ये। जिस तरह की मैंने गुफ्तगू सुनी है, बड़े आर्टिकुलेट हैं, इनको बात कहनी आती है। और ये लेकिन दुनिया में कम्युनिकेशन स्किल्स की बड़ी अहमियत है। मिसाल के तौर पर गवर्नमेंट कहीं प्रेजेंटेशन देना चाह रही है तो हमने देखा है कि उसमें बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन दे सकते हैं और कई जगह इतनी ज़्यादा स्पेस होती है। देखिए एक वाइब्रेंट सोसाइटी है हमारी, इस सोसाइटी में तो हुनरमंद लोग और पढ़े लिखे लोगों की बड़ी गुंजाइश है। एग्जैक्टली। और गवर्नमेंट अगर इनेबलिंग एनवायरनमेंट भी बना सकती है। स्किल्स पर फोकस भी सर बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। मैं एक ब्रेक पे जाऊंगी और ब्रेक से वापस आते हैं तो मज़ीद गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं।